السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو آپ کے پسندیدہ شو کیجئے سوال میں، جس کا آپ انتظار کرتے ہیں اور اپنے تمام سوالوں کے جوابات دینی اعتبار سے آپ کو جو بھی نالج چاہیے ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مولانا عابدی صاحب، اور ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے، بلکہ سب کی ہوتی ہے کہ آپ کے جوابات انہیں ملتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اور عابدی صاحب کی خدمت میں میرا بڑا عاجزانہ سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب تعارف کرائیں گے یہ علی ہیں۔ علی جی عابدی صاحب بالکل جناب۔ عابدی صاحب میرے ایک دو سوالات تھے۔ ایک تو یہ سوال تھا کہ ابھی لاسٹ ٹائم میں میلاد کے اندر گیا تھا تو ایک مولا عباس کے حوالے سے وہ میلاد تھا، لیکن بہرحال اس کے اندر مولانا صاحب نے ایک بات یہ بولی تھی کہ ایسا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام یہ سب ساتھ تھے، تو اس کے اندر یہ کہ فضیلت کے اوپر کچھ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے ایسا بولا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مولا حسین ان کے اوپر سوار تھے، تو یعنی کہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے یہ بولا کہ اپنے نانا کو کبھی آرام بھی کرنے دیا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ خبردار علی، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر فضیلت کے اوپر بات آئی تھی کہ کیا نام ہے کس کی فضیلت زیادہ ہے، تو انہوں نے کچھ ایسی بات کری جو سمجھ میں نہیں آئی، کہ یعنی کہ پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنی فضیلتیں گنوائی، پھر مولا حسین نے اپنی فضیلتیں گنوائی، تو کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ شاید انہوں نے تھوڑا سا مولا حسین کو جو ہے وہ زیادہ مولا علی علیہ السلام سے بڑھا دیا تھا، تو اس قصے کو مجھے ذرا سا پوچھنا تھا آپ سے۔ جو بھی آپ نے سنی ہے نا میری بات میرے بھائی علی، یہ ایک خطیب کی خطابت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ روایات اور احادیث اور ہوتی ہیں، لوگ اپنی تقریروں میں آگے پیچھے اپنی طرف سے ہی الفاظ جو ہے وہ کچھ ایسے بیان کر دیتے ہیں جس میں کسی ایک کی فضیلت بتاتے ہوئے دوسروں کی فضیلت کو گھٹا دیتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ جو کہا گیا ہے اتنا ہی بتانا چاہیے، جو حدیث میں اتنی بات بتانی چاہیے، اپنی طرف سے کسی چیز میں اتنا مسالہ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ چیز زہر بن جائے اور حلق سے نہ اترے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اور عابدی صاحب یہ بھی پوچھنا تھا کہ جیسے مولا امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولا امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اس سارے اس کے سینیریو کے اندر اگر ہمارے آخری امام کا یہ رتبہ ہے، تو پھر ہمارے پہلے امام کا کیا رتبہ ہوگا؟ ٹھیک ہے ہم بتائیں۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہمارے پاس یہ روایتیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے، تو یہ بھی مجھے ذرا پتہ کرنا تھا مولانا صاحب۔ ٹھیک ہے علی، تھینک یو ویری مچ فار یور کال۔ انتظار کریں، ابھی آپ کو جب ہم جواب دینا شروع کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کے سوال کا بھی جواب آپ تک پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو سلام ہو، اور آف کورس ہمارے ریسپیکٹڈ محسن صاحب کو بھی بہت سلام ہو۔ بہت شکر۔ وعلیکم السلام۔ محسن ملٹن کین سے معمولی سوال ہے، تین ایکچولی، اگر آپ برا نہ مانیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت سلمان فارسی وہ آف کورس عربی نہیں تھے، تو جب انہوں نے جب حضور نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو کیسے ان کو سمجھایا کہ جی اللہ کو ایک مانو ایٹسٹرا ایٹسٹرا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی تو عربی نہیں جانتے تھے، اور نعوذ باللہ حضور کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو دوسری زبانیں بھی نہیں آتی تھی، تو اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے، نمبر 1۔ نمبر 2 سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہے، میں نے پڑھا تو نہیں ہے، کہ حضرت علی علیہ السلام کے جنگوں میں بہت زخم آئے، 35 زخم بھی آئے، اور جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، کیا مولوی صاحب آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی نے کسی کو قتل کیا ہو کسی جنگ میں، یا ان کے کوئی زخم آیا ہو یا کوئی اسکریچ بھی ہو گیا ہو؟ تو اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے۔ اور لاسٹ سوال یہ ہے میرا کہ ہم سب امام
مہدی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کا ظہور ہو، بٹ ہمیں کیا ان کے لیے ہمیں صرف ان کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی کرنا چاہیے؟ جیسے ہمارے شیعہ بھائیوں کو مار رہے ہیں دنیا میں، ہمیں خود بھی ہتھیار اٹھانے چاہیے یا نہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے. شکریہ سر، مہربانی، خدا حافظ. شکریہ مرشد صاحب، بہت ہی دلچسپ، بہت ہی اچھے اور آج کی ضرورت ہے آپ کے سوالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان اجازت سے کربلائی عرض کر رہا ہوں قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. کہ محمد والے محمد سلامت رہیں اور مولا پنجتن پاک کے صدقے میں یہ حق کا پیغام پہنچتا رہے. قبلہ صاحب کی خدمت میں آج کا میرا سوال ہے، سورہ نمبر 99 ہے زلزلال، اور ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور اس حالت کو دیکھ کر کافر آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. تو میرا یہ سوال ہے قبلہ صاحب کی خدمت میں، وقال الانسان ما لها، یہ جو کافر انسان ہے جو زمین کو کہے گا، یہ کون سا کافر ہے جو یہ اپنا اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمے میں لکھا ہے؟ اس کا ہمیں تعارف کرا کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بہت بہت شکریہ اجازت حسین کربلائی صاحب، آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سید اور مرشد صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار بہت ہی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں، میں کوشش کر رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، اور آپ کے جوابات جو ہیں یہ واقعی بہت ہی مدلل اور بہترین. تو سرکار میرا سوال پہلا یہ ہے آپ سے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو پہلے لباس دیا یا پیدا کرنے کے بعد لباس آدم علیہ السلام کو دیا؟ کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ جب وہ شجرہ طیبہ کے قریب گئے یا اسے کچھ کھایا تو ان کے لباس گر گئے. تو دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک آیت قرآن پاک کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ شہید ہے اور وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں. اگر میری یادداشت صحیح ہے تو غالباً سورہ نحل کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ اے رسول جن کو تم پکارتے ہو وہ آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور گونگے ہیں، یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. تو وہ بظاہر زندہ ہو کر بھی لاشیں ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ بظاہر اس دنیا سے جا کر بھی قتل ہو کے بھی زندہ ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالیں کہ زندگی اصل حقیقت کیا ہے اور جو مردگی ہے وہ کیا ہے. سبحان اللہ. شکریہ شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم کون السلام. صاحب کہاں سے تعارف کرائیں گے؟ اچھا میں ولی صاحب سے پوچھتا ہوں. جی آپ تعارف کرائیں گے اپنا؟ میرا نام قاسم ہے، لوٹن سے میں بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی قاسم وعلیکم صاحب. السلام. اچھا میں پروگرام شروع سے نہیں دیکھا، کوئی بزی تھا، لیکن میرا ایک خواب دیکھا. میں بول سکتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں یا بعد میں کروں فون؟ خواب آپ نے دیکھا تو بعد میں آپ کر لیں، کیونکہ خواب کی تعبیر کے لیے ہم یہ پروگرام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کر رہے ہیں. اوکے شکریہ. پھر بعد میں جزاک کروں گا. اللہ. تھینک یو تھینک یو فار جزاکم اللہ. بائے بائے. سب کالر اب یہ ایک لائن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. عرفان شاہ صاحب سے حاضر ہوا ہوں. جی شاہ صاحب. مولانا نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے جواب دیا ہے، جی شاہ صاحب. طریقے سے ایکسپلین کیا. بہت شکریہ. سوال یہ تھا میرا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت السلام کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے ان کے خلاف کوئی حدیث بیان کی یا کوئی بتا کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ظلم کریں گے؟ نمبر ایک. اور جب ہم دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں دوسرے چینل پہ تو وہ ہمیں برف کی طرح ٹھنڈا کر دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی ایک ہی وہ حدیث بیان کر کے جو نہج و بلاغہ میں انہوں نے
حضرت معاویہ کو خط لکھا تھا 526 نمبر پہ، یہ کہہ کے ہمیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے کہ سلام اس پہ جو سلام کے قابل. اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ جو پہلے مجھ سے 3 پہلے خلیفہ تھے ان کو منتخب کیا گیا ہے صحابہ کرام نے بیٹھ کے، اسی طریقے سے میں بھی منتخب ہوا ہوں. اور یہ جو صحابہ ہیں جب یہ کسی چیز پہ اجماع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس اجماع پہ راضی ہو جاتا ہے. اور میں بھی اسی طریقے سے ہی باقاعدہ نمائندہ خلیفہ مسلمین بن کے آیا ہوں. تو وہ ہمیں یہ یعنی کہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے 3 خلفاء تھے ان کا اس میں امام علی علیہ السلام نے اقرار کر لیا ہے کہ وہ بھی صحابہ کی یعنی کہ نمائندگی سے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو انہوں نے ان کی بیعت کی ہے. یہ دیکھیں ان کا یہ عرفان شاہ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام اظہار حقیقت دیکھے ہیں؟ کم دیکھے ہیں جناب. اس پر خاص اس خط پر کہ مولا علی علیہ السلام نے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام جو لکھا ہے اس خط پر ہم نے پورے 2 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا. ہم نے اس میں وضاحت کی تھی عربی کی نزاکت، میرے مولا علی نے جو خط میں بتایا تھا اس کی وضاحت کی تھی. میں اس کا خلاصہ آج البتہ میں ضرور دوں گا. اور یوٹیوب میں اگر پروگرام میں اس طرح کا جو یہ خاص کر اس پارٹ پر جو ہمارا پروگرام ہے مدلل جو ہم نے ایویڈنس کے ساتھ دکھایا ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں یا اپنے احباب کو دکھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ تفصیل سے ہے. لیکن مختصر سا جواب انشاءاللہ عرفان شاہ صاحب مختصر سا جواب آج بھی ہم دیں گے آپ کی خدمت. بہت بہت ٹھیک، انتظار کیجیے گا. شکریہ بہت بہت. مولانا صاحب تھوڑا سا وقت ہے بریک میں کیونکہ ہم نے کچھ لمحوں کے بعد نماز کی بریک پہ بھی جانا ہے، تو کچھ کالز ہم اور لے لیتے ہیں. کالز ہی لے لیتے ہیں، کچھ لے لیتے ہیں، چلیں پھر ایک ساتھ جواب دے دیں گے نماز کے وقت سے واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلسلہ تھوڑا سا تھما ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ لگاتار بج رہا تھا تو کوئی بات نہیں. بالکل. علی کے سوال کا جواب ہم دے دیں کہ مولا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظہور فرمائیں گے، وہ بھی آئیں گے اور وہ پیچھے نماز پڑھیں گے. تو وہ آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ رسول اللہ کی امت کا ایک حصہ بن کر آئیں گے اور امامت امام مہدی علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے آئیں گے. ایک معصوم کا گواہی دینا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ آئیں گے، گواہی دیں گے اور پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بنیں گے، مولا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کال کو لے لیں تو پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. پلیز تعارف کرائیں گے اپنا پلیز. جی میں مقصود علی ڈار بول رہا ہوں اٹلی سے. مقصود علی ڈار صاحب اٹلی سے. جناب جی مقصود صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. فرمائیے. آپ سب میرا ایک سوال ہے. جی بسم اللہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ کے کپڑے جو ہے وہ ہم جو سنتے ہیں وہ جنت کے کپڑے لباس جو ہے وہ لے لیا گیا تھا. اور ایک امام حسین علیہ السلام ہے جن کی والدہ نے وعدہ کیا کپڑوں کا، ان کے لیے جنت سے کپڑے منگوائے گئے. یہ دونوں باتوں میں کیا وجہ کیا ہے؟ ایک نبی سے کپڑے لے لیے گئے اور ایک امام کو جنت کے کپڑے دیے گئے. ذرا اس پر وضاحت کیجیے گا مہربانی. بہت بہت شکریہ. شکریہ مقصود صاحب. سوال کرنے کا دلچسپ سوال ہے. یقینی طور پہ اس کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا تھوڑے سے انتظار کے بعد. مولانا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امت کی حیثیت سے آئیں گے اور سرکار دو عالم کی آخری جانشینی جو امام مہدی علیہ السلام کو حاصل ہے اس کی امامت میں آپ آئیں گے اور دشمنوں سے جہاد بھی کریں گے. تو اس سے مولا علی کی عظمت کا بھی ظاہر سی بات ہے. مولا علی اصل ہیں، جڑ ہیں، وہ جد ہیں. ظاہر سی بات ہے دادا اور جد جو ہے وہ بہرحال اپنے پوتے سے ہر لحاظ سے افضل ہوتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے علی نیو کاسل سے جو انہوں نے پوچھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے سنا کہ شہید ہوئے تھے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا
جو سلو پوائزننگ کر رہا تھا، بہت دیر سے اس کا اثر ہو رہا تھا، تو آپ کافی دنوں تک بیمار ہے، اس کے بعد آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا. تو بعض البتہ روایات میں ہے کہ نہیں، شاید گھر میں ہی کسی نے ان کو کچھ ایسا دیر پا اثر کرنے والا زہر دیا تھا جس کا اثر ہوا اور آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کی شہادت بھی اس طرح ہو گئی. تو یہ تو کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں جو ظاہری جو وفات ہوئی ہے وہ رحلت اور وفات ہی کہلاتی ہے، کیونکہ فوراً کسی نے نہ زہر دیا نہ فوراً ہی آپ کی زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے، اگرچہ یہ روایتیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. جی اچھا مولانا صاحب، اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اذان کا وقت ہے. ناظرین تھوڑا سا انتظار، اور اس وقت اذان بریک پہ جا رہے ہیں ہم. اذان کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. ایٹ دا مومنٹ ٹیک اے بریک.